نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 142 تفسیر ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ اور دوسرا ترجمہ جو مفسرین نے اور بھی کیا بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے کیا کہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اللہ ظاہر کر دے کہ عالم اللہ علم نہ اللہ جان لے. یہ پہلے بھی ایک جگہ آئی تھی، ذرا سی بات اس پہ رہ گئی کہ اللہ جان لے، تو اللہ کو تو پہلے ہی علم ہے. اس لیے جہاں بھی قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ جان لے، اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں بتا دے، ظاہر کر دے، لوگوں کے سامنے بات آ جائے، ورنہ خدا کو تو خود ہی علم ہے. پہلے بھی یہ مقام ایک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دوسرا ترجمہ دیکھیے. اللہ نے اس لیے کہا یہ واقعہ ہو تو کہ ظاہر ہو جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ ملے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور اللہ نے چاہا کہ وہ صاف کر دے ان لوگوں کو، کھرا اور کھوٹا ظاہر ہو جائے، اور صاف نکھر کے وہ سامنے آئے جو ایمان والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ خدا کافروں کو ختم کر دے. اچھا، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ بغیر اس امتحان کے. تو ام کا ترجمہ دوسرا کیا گیا، بلکہ تم تو اصل میں یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے. ولما، اور اب تک نہیں، یعلم اللہ نے جانا، یعنی اللہ نے ظاہر کیا. ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ابھی تو تمہیں امتحان میں نتیجہ ہی نہیں آیا، صاف بات نہیں ہوئی. الذین جاہدوا منکم، کہ کون لوگ ہیں جو تم میں سے سخت محنت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہاں جہاد فرمایا ہے، قتال نہیں فرمایا. اور جہاد اور قتال میں فرق ہے. جہاد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں شدید محنت کرنے کو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے چیز. ایک آدمی شدید محنت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، یہ جہاد ہے. ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، شدید محنت کرتا ہے، یہ جہاد. یہ اچھی طرح سمجھیے دو چیزوں میں فرق. ہمارے زمانے میں مسلمان ان دو چیزوں میں فرق نہیں کرتے. وہ جتنی آیات جہاد کی ہیں وہ سمجھتے ہیں بس اس کا مطلب یہی ہے کہ اٹھا کر مارو کافروں کو، وہ یہی مطلب لیتے ہیں اس کا. جہاد کہتے ہیں شدید محنت کو. ایک آدمی شدید محنت کر کے بڑا علم حاصل کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ ہے. ایک آدمی بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، حلال کا رزق اپنے لیے طلب کرتا ہے، یہ اس کا مجاہدہ ہے. ایک آدمی اللہ کی راہ میں جا کے لوگوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ اس کا جہاد. ایک آدمی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں بیٹھ کے گزار دیتا ہے، بچوں کو قاعدہ پڑھاتا ہے، الف با تا سا پڑھاتا ہے، اور ایک آدمی بخاری پڑھاتا ہے، یہ سب جہاد ہی ہے. اللہ کی راہ میں شدید محنت. ایک آدمی کچھ نہیں کرتا اور وہ سوچتا ہے پیسہ کہاں سے اکٹھا کرے تاکہ خدا کی راہ میں خرچ کرے، یہ دن رات کی اس کی سوچ، یہ جہاد. سب چیزیں جہاد ہیں. اس جہاد کو کیسے ہے؟ اس جہاد کی آگے ایک برانچ، وہ ہے قتال، کافروں سے لڑنا. اس جہاد کی ایک برانچ آگے کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا. ایک جہاد ہے جو قلم کے ذریعے کوئی آدمی کرتا ہے، لکھنا. تو جہاد اور قتال میں فرق ہو گیا کہ قتال ایک چیز ہے، قتل کرنا، مارنا، اور جہاد عمومی طور پر دین کے سارے شعبوں میں سے کسی بھی شعبے میں محنت کر رہا ہے، وہ جہاد ہے. حکومت چلاتا ہے جدوجہد کر کے، محنت کر کے کہ اسلام کا نظام قائم رہے، لوگوں میں عدل قائم ہو، وہ بھی جہاد ہے. لیکن قتال اس کی ایک فرد ہے، قتال اس کی ایک برانچ ہے. اللہ نے فرمایا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں تم چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں شدید محنت کرنے والے، بہت زیادہ محنت جو کر رہے ہیں خدا کی راہ میں. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ اللہ بھی معلوم کرے کہ کون ثابت رہنے والے ہیں. ابھی معلوم نہیں کہ کتنے ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں اور کتنے ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. اور ثابت قدم رہنے کا مطلب وہی جو کل عرض کیا تھا کہ ڈٹ جاتے ہیں اپنے کام میں، کہتے ہیں یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ جو عالی ہمتی ہے نا،
بلند ہمتی، اللہ کو یہ بڑی عزیز، 360. اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے ایسا آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو آدمی عالی ہمت کا ہوتا ہے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ علو الہمہ، ہمت کی بلندی، اس پر پوری کتاب لکھی ہے حضرات نے اس عنوان سے کہ ہمت کی بلندی کیا چیز ہے۔ بڑے بلند عزائم، بلند ارادے اللہ کے ہاں بہت کچھ آدمی کو دلاتے ہیں، کیونکہ انسان کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کام کر کے رہنا، بلند عزائم۔ اللہ نے فرمایا بھی تو ہم نے یہ باتیں کی نہیں